الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا جو سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے حق میں سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اے رسول، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دیجئے میں تو تمہارے قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے احکامات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان رمضان 2020 کا پہلا پرخلوص اور انتہائی ادب کے ساتھ سلام قبول کیجئے میرا۔ بہت بہت شکریہ، بہت مبارک آپ کو، رمضان مبارک، سب کو رمضان مبارک۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز ہوا، آپ کی اجازت سے میں نشریات کو آگے بڑھاؤں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ شان رمضان 2020 میں آپ کا میزبان، آپ کا بھائی، آپ کا خادم وسیم بادامی ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر الحمدللہ اس عظیم الشان نشریات میں آپ کو اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت السلام علیکم عرض کرتا ہوں، اور اس نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ جس کا آغاز اب سے کچھ لمحات قبل اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185-86 سے جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز میں جس کا آغاز ہوا۔ اس طرح میں نے کہا ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کا ہزارہا کروڑہا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جہاں ہمیں بچپن سے ہماری ماں نے ایک ہی نام لینا سکھایا، یا کہا بیٹا اللہ اللہ کرنا ہے، یا کہا نبی نبی کرنا ہے، یا کہا کہ اصحاب مصطفیٰ کو یاد کرنا ہے، یا کہا کہ آل مصطفیٰ کو یاد کرنا ہے۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس نے آج اپریل کے مہینے میں 25 اپریل 2020 میں جس نے ایک بار پھر، ہم سب بہت باتوں کا ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ہم اس وقت آج اس ایسے لمحے میں جی رہے ہیں کہ جس کا ہم نے یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ کبھی سنا نہیں تھا، نہیں، یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وی آر لیونگ اٹ، ہم اس دور میں جی رہے ہیں۔ کبھی سنا تھا کہ ایک ابابیل کے ذریعے اتنا بڑا لشکر تھا کہ جو تباہ کر دیا گیا۔ ہاں یہ سنا تھا کہ ایک چھوٹی سی مخلوق تھی جس نے اتنے بڑے بادشاہ کو ختم کر دیا، لیکن اب دیکھا ہے کہ نظر نہ آنے والی ایک چیز، یہ نظر نہ آنے والا ایک وائرس جس کو ہم کورونا کہتے ہیں، کس طریقے سے اس وقت لٹرلی پوری دنیا کا نظام رکا ہوا ہے۔ وہ دنیا کہ جو چاند پہ پہنچ چکی ہے، وہ دنیا کہ جس نے ستاروں کو مسخر کر لیا ہے، وہ دنیا کہ جس ٹیکنالوجی میں جس کا کوئی ہم سایہ نہیں ہے، ہم پایا نہیں ہے، لیکن آج ایک بار پھر ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیسے سب اللہ تعالیٰ کے آگے بے بس ہیں۔ تو بس ظاہر ہے یہ آغاز بھی ہے ماہ رمضان کا، یہ آغاز بھی ہے شان رمضان کا، اور ایک بہت ہی مختلف ماحول میں آج رمضان نشریات کا آغاز ہے۔ یہ میرا ذاتی 8واں سال ہے شان رمضان کا الحمدللہ، اور اس سفر کے دوران، اس جرنی کے دوران بہت حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ مثلا جب مجھے پہلی مرتبہ کہا گیا کہ یہ نشریات کرنی ہے اور جنید جمشید صاحب کے ساتھ کرنی ہے،
تو میرے لیے بات بڑی حیران کن تھی، میں جنید جمشید یہ کیسے کیا، لیکن یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور جس طریقے سے میرے لیے پہلی رمضان نشریات کرنے سے کچھ دنوں پہلے تک یہ بات حیرت انگیز تھی کہ جنید جمشید صاحب کے ساتھ میں نشریات کیسے کروں گا، ویسے ہی نشریات کا آغاز کرنے کے کچھ دنوں بعد میرے لیے یہ بات کا تصور کرنا ناممکن تھا کہ جنید جمشید کے بغیر کیسے نشریات کروں گا. لیکن سلسلہ آگے بڑھا، وقت آگے بڑھتا گیا، اور پھر جنید بھائی اس دنیا میں نہیں رہے، منظرنامہ تبدیل ہوا. اس نشریات میں بہت سارے ثنا خان آتے ہیں، آتے رہیں گے انشاءاللہ. ذکر مصطفیٰ ہے جو چلتا ہے چلتا رہے گا، جو شخصیات کا موجود نہیں ہے. ان ثنا خانوں کی فہرست میں میرے سب سے فیوریٹ ثنا خان کا نام تھا امجد صابری. امجد صابری تو آواز تھا کہ جن کے ذریعے آپ نے پہلی مرتبہ یہ لفظ شان رمضان اپنے کانوں میں سنا. اور پھر وہ دن آیا کہ اسی سیٹ پر یہیں کھڑے رہ کر ایک کان میرے آواز میں آئی، جس کو ایک آواز آئی میرے کان میں جو کہ میں نے آپ تک پہنچائی، اور وہ یہ تھی کہ امجد صابری اس دنیا میں نہیں رہے. شان رمضان کا سفر آگے بڑھا، منظرنامہ مختلف ہو گیا. آج 8ویں شان رمضان ہے میری، ویسے تو یہ سلسلہ بہت عرصے سے جاری ہے، اور آج ایک بار پھر منظرنامہ مختلف ہے. اس سیٹ کو اس انداز سے ہم نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ جہاں آپ لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر موجود نہیں ہے. یہاں تو موجود ہے، بہت بڑی تعداد موجود ہے الحمدللہ، اور اسی خشوع و خضوع کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہاں موجود نہیں ہے. تو ایک مختلف منظرنامہ ہے. دل مغموم بھی ہیں، دل مضطرب بھی ہیں، اور سب سے زیادہ دل تو اس بات پر مضطرب ہے کہ ٹھیک ہے یہ بیماری، یہ وبا، اس نے تو اپنی جگہ پریشان کیا ہوا ہے، لیکن خانہ خدا کا وہ منظر نہیں ہے جو کہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہے. یہ دل اس لیے بھی مغموم ہے کہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ منظر نہیں ہے جس کو ہم دیکھنے کے عادی ہیں. بس آئیے آغاز میں یہ دعا کریں، اے اللہ تجھے اس مہینے کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس کتاب کا واسطہ، اے اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ کہ جس کے لیے تو نے اس کائنات کو خلق کیا. رمضان المبارک کے ان ابتدائی لمحات میں ساری دنیا میں جہاں جہاں لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نجات عطا فرما. کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دافع وبا ہیں، دافع شفا ہیں. شان رمضان کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور یہاں ہمارے ساتھ ہمارے وہ دوست حضرات موجود ہیں جو کہ اس نشریات کے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں، یعنی کہ ہمارے نعت خواں حضرات جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر کے محفل کو منور کرتے ہیں. جناب زہیب اشرفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں؟ کل کی ہی بات لگتی ہے، شان رمضان 2019 اور ایک سال کا سفر پلک جھپکتے میں طے ہو گیا الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش رہیے، اور آپ سے کلام سنیں گے انشاءاللہ بہت جلد. جناب قاری محسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ ایک سال بہت تیزی سے نہیں گزر گیا؟ پتہ ہی نہیں چلا، کل کی بات لگتی ہے. واقعا ایسا ہی ہے. جناب وسیم وسیع صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک السلام علیکم. اور ہمارے ہر دل عزیز جناب محمود حسن اشرفی صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب کو، یوسف امن صاحب کو، راشد اعظم صاحب. اللہ اکبر. کتنے سارے لوگ ہیں، ہمارے راشد بھائی اور یوسف میمن صاحب. مطلب بس یہ بات یہی ہے کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں، آج ہم لوگوں کی داستانیں بیان کر رہے ہیں، کل کوئی ہماری داستان بیان کر رہا ہوگا. ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. شان رمضان جاری رہے گا، کیونکہ شان رمضان یعنی شان خدا، شان رمضان یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں گزارش کروں گا ہمارے دوست، اور آف کورس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شان رمضان کے سفر میں ہمارے ساتھ آف کورس ہوتے ہیں اور رہیں گے، اور آپ ان کو دیکھیں گے بھی. خاص طور پر جو نیکی کا سیگمنٹ ہے اس کا بڑا ایک خاص انداز سے اہتمام کرتے ہیں ہر دل عزیز دا ون اینڈ اونلی جناب سید اقرار الحسن صاحب تشریف لائے گا. ہم اس انداز سے بغلگیر ہونا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نشریات میں خاص طور پر اپنے احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پروردگار کیا کہیے گا شان رمضان 2020؟ بس آپ کی گفتگو سن رہے تھے، اور ظاہر ہے بہت سارے احساسات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کہیں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کہیں خوشی ہوتی ہے، کہیں ایک نیا جذبہ کہ نہیں اس بار کچھ اور کر کے دکھانا ہے. سو انشاءاللہ دکھی دل ہیں لیکن عزم جمع ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں اس ماہ مقدس میں نیکی کی اتنی ضرورت نہیں رہی ہوگی جتنی کہ اس بار ہو. آئی ایگری. سو یہ امتحان ہے آپ کا، میرا، ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے تمام ناظرین ہیں ان سب کا بھی، اور تمام امت مسلمہ کا، اور بحیثیت انسانیت کا، کہ
اس مہینے میں ہم کس طرح سے مشکلیں آسان کرتے ہیں دوسروں کی, یا کس طرح سے وسیلہ بنتے ہیں, اپنا رزق بانٹ کر کس طرح سے کھاتے ہیں. اور مجھے ساتھ میں یہ بھی لگتا ہے کہ اس مہینے میں جس طریقے سے ظاہر عبادات کا اہتمام ہوگا, سب کچھ ہوگا, اسی طریقے سے چونکہ جو ہمیں اس وقت مسئلہ درپیش ہے وہ طبی نوعیت کا ہے, تو مجھے یہ بھی لگتا ہے اور علماء کرام کی گفتگو کی روشنی میں لگتا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہمیں بتائی گئی ہیں ان پر بھی مجھے آپ کو شرعی وظیفہ سمجھ کر ہی عمل کرنا چاہیے اس کو, کیونکہ اگر میری بد احتیاطی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو میں گناہ گار ہوں اس کا, اور آپ کو سیٹ پر بھی وہ ساری احتیاط دیکھیے خدا نہ خواستہ میں ذرا سا بے احتیاط ہوتا ہوں اور اللہ نہ کرے میں وسیلہ بن جاتا ہوں اس وائرس کے اس شخص تک پہنچنے کا جو خدا نہ خواستہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. اور ظاہر ہے علماء سے ہی جو سیکھا وہ یہی کہ انسان کی جان بچانے سے بڑی عبادت یا اس سے بڑا فریضہ کوئی اور نہیں ہے. جان بچانا ایسا ہے جیسے انسانیت کو بچانا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑی عبادت یا اس سے بڑا فرض کوئی اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ احتیاط برتیں, اور ایک یہ کہ یہ ممکن بنائیں کہ اس احتیاط کے برتتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اور اس بار انشاءاللہ نیکی کے سفر میں ہم یہی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور اسی بھرپور احتیاط کا ہم نے سیٹ پر بھی بہت زیادہ بھرپور اہتمام کیا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ لمحہ بلمحہ روز بروز اس کو مزید بہتر ہی بناتے جائیں گے. کیمرے کی اس طرف کا جو منظر ہے وہ بالکل مختلف ہے جس منظر کو ہم دیکھنے کے عادی ہیں. یہاں پر باقاعدہ کٹس میں ہمارے سارے ساتھی موجود ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کیمرے کے اس طرف بھی ہے اور کیمرے کے اس طرف بھی ہے. ہم نے ابھی سے ساری SOPs بنا لی ہیں کہ کس طریقے سے ہر بریک میں نے وہاں جا کر صابن سے ہاتھ دھونے ہیں, اور نشریات کے دوران میں نے اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا ہے, بلکہ لگے ہاتھوں آپ بھی یہ کام کر لیجئے, اور یہ کام آپ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں کرنا. اور یہ WB by ہمانی کا ہینڈ سینیٹائزر, اور یہ بڑی شاندار بات ہے. ہم اس سینیٹائزر سے روزانہ آپ کے اور ہمانی فیملی کے عطیہ کیے ہوئے سینیٹائزر سے 4 سے 5 ہزار ایسے لوگوں کے ہاتھ سینیٹائز کروا رہے ہیں جنہیں پھر ہم ہاتھ سینیٹائز کروا کے مفت کھانا بھی دیتے ہیں. کیا ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک بڑے زبردست کام کا آغاز کیا ہوا تھا کہ آپ نے روزانہ ماشاءاللہ ایک طویل قطار ہوتی ہے جہاں لوگوں کو مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے. ہم نے کہا ہم اس نیکی میں اپنا سا حصہ ڈال دیں اور اپنی برانڈ کی طرف سے بھی حصہ ڈال دیں, تو ہم نے اس لیے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے غالباً واحد برانڈ ہے جو میرے خیال اس وقت تک اپنی جو معمول کی پرائس ہے اس پر بک رہا ہے. ہم نے اس کو ریزولوشن بنایا تھا, ایک وعدہ کیا تھا آپس میں بیٹھ کے کہ ہم نے اپنی پروفیٹیبلٹی کو اس مال میں 1 روپیہ بھی نہیں بڑھانا ہے, یہ وعدہ کیا تھا ہم نے. تو اور ابھی ہے ذرا ظاہر مشکل وقت ہے چونکہ مالز وغیرہ بند ہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے کرم کرے گا انشاءاللہ. تو ہم نے اسی حوالے سے WB by ہمانی میں پرسنل ہائیجین کی ایک بڑی رینج ہے, اور اس کے حوالے سے آپ کو ہم بتائیں گے بھی انشاءاللہ. تو کوئکلی اقرار صاحب ہم ذرا ایک سیٹ کا بھی کوئک ایک نقشہ ذرا لوگوں کو بتا دیتے ہیں. ظاہر ہے ماحول ذرا مختلف ہے بہت, لیکن ایک بالکل سب سے اہم چیز جسے کہیں کہ جو وہ لوگ جو ہمارا حوصلہ بڑھاتے تھے, جو تالیاں بجاتے تھے, جو سبحان اللہ کہتے تھے, جو واہ واہ کہتے تھے, جو افسوس کا اظہار کیا کرتے تھے, وہ کی آواز نکالا کرتے تھے, وہ آج نہیں ہے. لیکن یہ رب کائنات کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ جس انداز میں چاہ رہا ہے بس ہم چلتے چلے جائیں گے. بس ایک چیز کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ کہ وہ جذبہ کم نہ ہو کہ جس جذبے سے جو جذبہ بنیاد ہے شان رمضان کی. اور جب ہم شان رمضان کو ڈیزائن کرنے بیٹھتے ہیں, اس کے سیگمنٹس پر بات کرتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, ہمارے دلوں کا پروردگار کی ذات کا معاملہ ہے کہ بنیاد یہی ہوتی ہے کہ یار بس کسی ایک شخص کی مدد ہو جائے, کوئی ایک خاندان اس سے سہولت پا جائے. تو انشاءاللہ اس مہینے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ ایک ریکارڈ ساز مہینہ ہو نیکیوں کے اعتبار سے, لوگوں کی مدد کرنے کے اعتبار سے, چاہے وہ خون کے احتیاط کی صورت میں ہے, چاہے وہ راشن فراہم کرنے کی شکل میں ہے, چاہے وہ کسی کا دکھ بانٹنے کی شکل میں ہے, چاہے وہ احتیاط کر کے اپنی ذات کو قید کر کے دوسروں کو ایک انفیکشن سے بچانے کی صورت میں ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اس مہینے میں اس کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح آزمائش اور صحیح امتحان, یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ وائرس اس کا گراف اوپر کی طرف جا رہا ہے, اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بڑے اچھے نوٹ پر اس کا اختتام ہوگا. مجھے بڑا یقین ہے انشاءاللہ. رمضان کے ابتدائی لمحات میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے حالات اس طریقے سے بہتر ہوں کہ اس عید واقعی ہم لوگوں سے گلے مل سکیں. آمین. اب تو یعنی ہم نے کہاں سوچا تھا کہ یہ گلے ملنا, ہاتھ ملانا یہ بھی ممکن نہ رہ سکے گا.
اللہ انشاءاللہ بہتر ہو. تو جناب یہیں سے اسی جگہ سے جناب قاری وی ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت آواز سے تلاوت کلام پاک سے شان سحر کا اور شان افطار کا آغاز ہوگا انشاءاللہ. یہاں سے ترجمہ ہوگا. ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں ظاہر ہے اگین آپ پہلے دیکھتے تھے ان کو کہ یہ سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جن کی تعداد 4 ہے, تو ہمیں ظاہر ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا بھرپور خیال رکھنا ہے. تو ہمارے 2 نعت خواں اس طرف اور 2 نعت خواں حضرات یہاں تشریف فرما ہوں گے, یا پھر ہم یہیں پر ایک محفل کی صورت میں, چونکہ یہاں انف اسپیس ہے کہ ہم فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا کریں گے. اس طرف ہمارا کچن کا سیگمنٹ ہوگا, شیف پرا ہوں گی ہمارے ساتھ, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی ہمیں بھرپور جو ہے وہ تمام تر احتیاط کو ملحوظ خاطر. اس بار ہم صرف دور دور سے چمچوں سے لڑائی کر سکیں. چمچہ گیری زیادہ نہیں ہو سکے گی, یہ بتا دو. تو جناب یہ سلسلہ ہوگا. اور یہاں پر جو ہمارے کمپٹیشنز ہیں, یعنی کہ نعت کمپٹیشن بھی ہوگا انشاءاللہ سحر میں. ہم آپ کو بتائیں گے پوری نشریات کا رن ڈاؤن ہی بتائیں گے انشاءاللہ. تو سحر میں نعت کمپٹیشن بھی ہے, سحر میں کوئز کا مقابلہ بھی ہے, وہ یہاں ہوگا. اور افطار میں انشاءاللہ جو ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, بیت بازی ہے, کوئز ہے, وہ سارا سلسلہ یہاں پر ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور پھر یہ کارنر ہے ہمارا کڈس کارنر. بچوں آپ ہیں ہمارے ساتھ اس دفعہ بھی, لیکن بس تھوڑا سا فاصلہ ہے, تھوڑا سا اس اعتبار سے معاملہ مختلف ہے. لیکن آپ سب کی نمائندگی کون کر رہے ہوں گے؟ دا ون اینڈ دا اونلی ڈاک صاحب. ڈاک صاحب یہاں ہوں گے, تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ. آ گئے ڈاکٹر صاحب کراچی, اور ہم نے ان کو بھی بڑے احتیاط کے ساتھ, یعنی لٹرلی میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے تو اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا ہے. اب ہم یہاں آ گئے ہیں, بالکل, اور یہاں کوارنٹین ہمیشہ کی طرح جو آپ اپنے کمرے میں بند ہم تو ویسے بھی کوارنٹین, اس دفعہ احمد کو بھی ہم نے کوارنٹین کر دیا. تو انشاءاللہ ابھی آغاز ہے, بہت لطف آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا, اس کے حبیب کا ذکر ہوگا. ماحول غمناک ہے, دل ذرا اذیت میں مبتلا ہیں, ہوگا اس حوالے سے بھی تذکرہ. ظاہر حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی, ان تلخ حقیقتوں پر بھی بات کریں گے, لیکن اپنا دل بہلائیں گے بھی. کیسے بہلائیں گے بھائی؟ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. آقا کا ذکر کریں گے, دل کو بہلائیں گے انشاءاللہ. یہ سب کچھ ہوگا. شان رمضان 2020 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. ہم اپنے معمول کے سیگمنٹ سے جانے بڑھیں گے. ایک وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے, جناب مفتی سہیل امجدی صاحب آئیں گے یہاں پر, مجھے جناب صدیق اسماعیل صاحب نظر آ رہے ہیں, سبیر رحمانی صاحب نظر آ رہے ہیں, نعت رسول مقبول ہوگی, وظائف ہوں گے, پورے نشریات کا بھی ہم آپ کو رن ڈاؤن بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. کل جہاں مشکلوں میں گھرا, سوزے دل کی کریں کیا دوا. تیرے در پہ سوالی بنا, جھک کے کرتا ہوں میں التجا.